اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام سامعین اکرام، مسجد ہادہ میں الحمدللہ جو یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے، اور اس اجتماع میں دین اسلام کی امور میں سے سبجیکٹس میں سے جس سبجیکٹ پر مجھ کو آپ کو کچھ اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت عطا کی ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید سمجھنے کا جو واحد طریقہ دنیا میں دیا گیا وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جسے سنت و حدیث دونوں باتیں اس کے اندر شمار ہے، اس سے ہٹ کر دین سمجھنا گمراہی والی بات ہوگی۔ جو بھی دنیا کے اندر دین اسلام کی بات سمجھانے والا ہو، یہ بات کو پرکھ لینا چاہیے۔ یہ میری اور آپ کی، ہم میں کی ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ کتاب اللہ اور کو اللہ کی کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے یا نہیں، ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا تھا۔ اس لیے کہ اکثر خطبات میں آپ نے حدیث سنی ہوگی، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہتر نصیحت ہدایت کی بات اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں حدیث میں عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بہتر رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بلکہ معنی کو بھی ذہن میں بٹھا لیں، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین نصیحت اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ وخیر الہدی ہدی محمد، اور اللہ کی یہ کتاب میں جو سب سے بہترین نصیحت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جو سب سے بہترین ہدایت کا راستہ ہے، وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ کی کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سمجھنا، یہی اسلام ہے۔ امام بہرباری رحمہ اللہ ایک مشہور عالم دین ہے، ان کی مشہور کتاب ہے شرح السنہ۔ شرح السنہ میں امام محترم رحمہ اللہ نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ جملہ ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنا چاہیے، اسلام کیا ہے سمجھ لیں۔ شیخ نے لکھا ہے، اعلموا، جان لو، ان الاسلام هو السنہ، اسلام کے بارے میں اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، یہ جملہ اتنا آسان ہے کہ ہم ہمارے گھر میں ہیں بچوں کو یا بڑوں کو، کسی کو بھی، اور ہم اپنے لیے بھی اس جملے کے ذریعے اسلام کو سمجھنا ہے۔ ان الاسلام هو السنہ، اگر ہمیں جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہا جاتا ہے، والسنۃ والاسلام۔ اور پھر اگر یہ سوال آئے کہ سنت کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر، قرآن مجید کو دیکھ کر امام محترم لکھا والسنۃ والاسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق اگر وہ علم جاننا چاہتے ہیں سنت کیا ہے، تو کہا یہ اسلام ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جو کچھ اللہ کا حکم ہے، جو مفہوم، جو معنی، جو طریقہ، جو عقیدہ، جو عبادت، جو معاملات، جو اخلاقیات، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے، وحی کے ذریعے، وحی مطلوب کے ذریعے، وحی غیر مطلوب کے ذریعے سکھائے ہیں، اسی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا وہی اسلام ہے۔ وہ قرآن اور سنت یہ دونوں اسلام کا حصہ ہے۔ قرآن میں سنت میں سے کسی ایک چیز کو بھی دین اسلام سے الگ کیا جائے گا، وہ کفار کا طریقہ ہوگا، خروج اسلام کا طریقہ ہوگا، اسلام سے خارج ہونے والا طریقہ ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری بستیوں میں، ہماری مسجدوں میں ایسے لوگوں پر خاص نظر رکھی جائے، ایسے لوگوں کی باتوں پہ خاص نظر رکھی جائے جو ہمارے اندر سے حدیث کے مرتبے کو گھٹاتے ہیں، ہمارے اندر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت کو ہٹاتے ہیں۔ ان کی چند نشانیاں ہیں مین موضوع پہ آنے سے پہلے، تاکہ یہ بنیادی باتیں ہیں جو اگر ہم یاد رکھ لیں تو ایسے لوگوں سے آزاد رہ سکتے ہیں۔ ان کی 4-5 بنیادی باتیں گھوم پھر کر آپ کو وہیں پر لے کر آئیں گے اور اسلام سے ہٹانے کا راستہ کریں گے۔ اگر ان کی یہ باتیں کوئی اگر یہ سن رہا ہے کہ مسجد میں، مسجد کے باہر، فلاں دوستوں میں، رشتہ داروں میں، یا کہیں رشتہ کر رہے ہیں نکاح کا، وہاں کے لوگوں میں یہ عقیدہ ہے، ایسے لوگوں سے 10 قدم دور رہیے، اور علماء کرام جو بھی آپ کی مسجد میں ہیں وہاں پر جو چمٹ کر رہیے۔ ان کے 2-4 باتیں ہیں۔ پہلی چیز ان سے یہ پوچھ لینا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا مر گئے۔ کیا پوچھیں گے پہلی چیز؟ عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ جتنے بھی گمراہ فرقے دنیا کے اندر بنے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے بنے۔ ایک اور ایک فتنہ چل رہا، شکیل بن حنیف کا فتنہ۔ کون سا فتنہ؟ شکیلی فتنہ، قادیانی فتنہ، گوڑ شاہی کا فتنہ، ہمارے بستیوں میں منکرین حدیث کا فتنہ، اہل حدیث مسجدوں میں بھی آ کے خطبہ سن کے جاتے ہوئے منکرین حدیث کا فتنہ۔
اس میں سب سے پہلی ان کی بنیاد ہوتی عیسیٰ علیہ السلام. کیا ہوتی بنیاد؟ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے یا زندہ ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے آیت نازل فرمایا سورہ آل عمران سورہ مائدہ میں وَرَافِعُوكَ. کیا فرمایا؟ وَرَافِعُوكَ، ہم نے عیسیٰ کو اٹھا لیا. یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ کس پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. وہ آیت کو بھی ہم پڑھیں، ان الاسلام هو السنہ. اسلام کیا ہے؟ سنت ہے. والسنۃ الاسلام. اب اس اسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سمجھنا پڑے گا. اس لیے کہ وَرَافِعُوكَ کا جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے بات تو اٹھا لیا. خالی روح اٹھائے یا جسم اور روح سمیت اٹھا لیے؟ ہم تو نہیں تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جھوٹی ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. ابو ہریرہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ لکھتا چلا جا، میری جو جو بات سنتا ہے لکھتا چلا جا. اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میری زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں میں سے صفت ہے، جو بات نکلتی صرف سچ نکلتی، سچ کے سوا کوئی دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی وَرَافِعُوكَ کا ہم نے اٹھا لیا، یہ عقیدہ ہمارا کیا ہے، ان کا کیا، اس سے تعلق نہیں ہے. جس کے اوپر آیت نازل ہوئی اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے آیت کا مطلب سمجھا نہیں سمجھا تو کیا عقیدہ تھا؟ جسم اور روح سمیت اٹھا لیے. وہی عقیدے کی بنا پر صحابہ کو تعلیم دی گئی. تو ہمارا عقیدہ اہل السنہ کا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت اٹھا لیے. باقی منکر حدیث جو اہل حدیث مسجدوں میں بھی آتے ہیں جمعے میں، جہاں چھوٹا خطبہ کا مانتے ہونا، ان کو اگر پکڑنا ہے. اہل حدیث مدینہ 100 کے قریب ہے حیدرآباد میں، سب سے شارٹ خطبہ کہاں ہوتا؟ 20 منٹ کا 15 منٹ کا نماز پڑھتے. مطلب وہ مسجد والے منکر حدیث سے بات نہیں ہے، مگر شارٹ میں جاتے لوگ، وہاں پر پکڑے جاتے. رمضان میں اعتکافوں میں پکڑے جاتے. ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا. مسجد کے باہر 2-4 دوست ہیں، ہوٹلوں میں، چایوں پہ، شادی خانوں میں، یہاں گیند بنا لیے، وہ گھر کے چھت پہ محفل جم رہی، ان کے دیار خانے میں مجلس جم رہی. جہاں بات ہو رہی عیسیٰ علیہ السلام مر گئے وہاں جانا ہی نہیں. اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. اس لیے ایمان کے 6 ارکان ہیں. ایمان کے 6 ارکان ذرا کیا ہے بولیے بچوں، بڑھو. کیا ہے؟ پہلا اللہ پر ایمان لانا. دوسرا فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، رسولوں پہ ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. ایمان لانا کا مطلب، ایمان مطلب یقین، مان لینا. مگر مطلب کیا ہے اس کا؟ میں ایمان لا لیا، ہو گیا. کہاں سے ایمان لائے؟ آپ کے گھر میں گجیس ایمان لانے پہ کچھ ہے؟ ایمان لانا مطلب قرآن اور سنت میں جو بھی یہ 6 باتوں سے متعلق بیان کیا جائے ویسے ایمان لانا، من گھڑت نہیں. عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا. چوتھا رکن ہے رسولوں پر ایمان. اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، پورے 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء جو دنیا میں سب پر ہیں. جس نبی کے بارے میں قرآن اور سنت میں جو وضاحت کی گئی اس پر ویسے ہی ایمان لانا. اس سے ہٹ کے مان لے تو خارج ہے اسلام، نکل جاتے اسلام کے باؤنڈری سے. تو یہاں بنیاد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا ایمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سکھا ہے، بنیاد یہ ہے کہ آپ کو زندہ اٹھا لیا گیا. تو منکر حدیث کی پہلی نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیتے تھے. کیوں؟ وہ لوگ دین عقل سے سمجھتے. کہاں سے سمجھتے ہیں؟ بھیجے سے سمجھنے کا نہیں ہے. ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی قرآن میں فرمائے، اللہ کی گواہی جھوٹی ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی حدیث صحیح فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جھوٹی ہو سکتی. ہم اللہ اور اس کے رسول کی گواہی پہ ایمان لاتے ہیں، عقل سے نہیں. عقل تسلیم نہیں کری، جنت دیکھے ایمان لا لیے. کیوں؟ اللہ کی گواہی کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی وجہ سے. جہنم دیکھیں، ایمان لا لیے جہنم ہے. حوروں کو دیکھے نہیں دیکھے، ایمان لا لیے. کیوں؟ یہی تو ہے ایمان والے. کس کو بولتے؟ جو اللہ نے، اس کے نبی نے ان سے حق بات کہی ہے، اس حق بات کو سیدھا ایمان لانا. الذین یؤمنون بالغیب، خاص طور پہ غیب کی باتوں سے متعلق جو بھی کہا گیا ایگزیکٹلی ویسے ایمان لانا. معنی نے پہنانا، ڈائگرامہ نے اتارنا، عقل نے لڑانا، نئے نئے طریقے سے جو لوگوں کے سامنے جو باتیں نے سمجھانا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ مار دیتے. ایسے لوگ جو بھی ہیں دور رہو. دوسرا، نظر بد نہیں ہوتی. تیسرا، جادو نہیں ہوتا. چوتھا، قبر کا عذاب نہیں ہوتا. بس یہ 5 باتیں. 4 بہت ان کے چیزیں مین باتیں یوز کرتے: جادو، نظر بد، عیسیٰ علیہ السلام، قبر کا عذاب. یہ 4 میں سے کوئی بھی ایک بات بھی کر رہا، مسجد میں آ کے عالم صاحب کو بولنا ہے بچے ایسے بات کر رہے ہیں، منکر حدیث کا گروپ ہے.
ہماری مظلمہ کہ ہم کو سنتوں سے دور کر دینے والے لوگ ہیں، ان سے بچ کے رہیے۔ اعلموا ان الاسلام هو السنہ، اسلام کیا ہے؟ سنت۔ سنت کیا ہے؟ والسنۃ الاسلام، اسلام ہی سنت ہے۔ قرآن کو سنت سے جدا نہیں کیا جا سکتا، سنت کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا، دونوں ایک ہی چیز ہے، یہی اسلام ہے، اصل یہی ہے۔ اب یہ جو اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائے ہم تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے بھی درجے بتائے۔ نیکیاں بھی ایسی ہیں، چھوٹی نیکیاں بھی ہیں، نیکیاں ایسی ہیں جو کبیرہ ہیں، بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ حج ہے بہت بڑی نیکی ہے، زکوٰۃ ہے بڑی نیکیاں ہیں، بہت بڑی بڑی، والدین کے ساتھ حسن سلوک بہت بڑی نیکی ہے۔ ایسے نیکیاں جیسے بڑے بڑے ہوئے، نیکیاں چھوٹے ہیں، اسی طریقے سے گناہ بھی کچھ صغیرہ ہوتے کچھ کبیرہ ہوتے۔ گناہوں میں بھی کچھ گناہ صغیرہ چھوٹے ہیں، کچھ گناہ بہت بڑے ہیں۔ صغیرہ گناہ کیا ہے؟ ایسے گناہ جس کا ذکر قرآن میں آیا اور جس کا ذکر حدیث میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہاں پر وارننگ نہیں آئی۔ کیا نہیں آئی؟ کیا نہیں آئی؟ وارننگ نہیں آئی۔ وہاں پر ساتھ میں عذاب کا ذکر نہیں آیا کہ یہ عمل کرے تو یہ عذاب ہوتا۔ وہاں پر گناہ کے ساتھ لعنت کا ذکر نہیں آیا، یہ عمل کرے تو لعنت نہیں ہوتی۔ وہاں پر کوئی عذاب یا جہنم کی وعید یا اللہ کی رحمت سے دوری ایسا ذکر نہیں آتا۔ تو ایسے گناہ صغیرہ ہیں۔ اب وضو کر کے آئے، اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ کا اصول کیا بنائے؟ اب ہم وضو کر کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ جب وضو کرتا ہے، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ سے جب پانی ٹپکتا ہے، اس کے ہاتھوں سے کیے ہوئے صغیرہ گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ چہرہ دھوتا ہے، ہاتھوں کو دھوتا، پیروں کو دھوتا، جسم کے جس آگر سے صغیرہ گناہ کی طرف چل کر گیا تھا، قدم آگے بڑھایا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ معاف کر دیتے۔ اسی طریقے سے اب مغرب پڑھے، عصر پڑھ کے گئے تھے، عصر اور مغرب کے درمیان کوئی صغیرہ گناہ ہو جاتے، عصر اور مغرب دونوں کافی ہو جاتے یہ صغیرہ گناہ کو مٹانے کے، تو نیکیاں کفارہ بنا دیتے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ کی مغفرت کے۔ وضو، ایک نماز سے درمیان دوسرے نماز، کل جمعہ تھا، اس سے بعد نیکسٹ جمعہ آئیں گا، یہ جمعہ سے وہ جمعہ کے درمیان جو بھی صغیرہ گناہ ہیں دونوں جمعہ کفارہ بن جاتے۔ ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ کفارہ بن جاتا، ایک عاشورہ کا روزہ دوسرا عاشورہ کا روزہ، ایک سال کے صغیرہ گناہ کفارہ ہے۔ اسی طریقے سے عرفہ کا روزہ گزشتہ سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایسا سسٹم رکھے کہ یقیناً نیکیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نیکیاں کیا ہوتے ہیں؟ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ نماز ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے۔ اسی لیے کبھی اگر کچھ گناہ ہو گیا، چاہے جس بھی قسم کا، کسی کو آپ غصہ کر دیے، کوئی اور معاملہ ہو گیا، کوئی نیکی کر دینا، صدقہ کر دیے، کھانا کھلا دیے، یا ایک دو رکعت نفل نماز پڑھ لی نیکی کے لیے، یہی جو سو طریقہ جو سو بتایا گیا ہے۔ تو نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ کون سے؟ صغیرہ۔ کون سے گناہ؟ صغیرہ۔ دوسرے جو گناہ ہیں قسم کی وہ کبیرہ ہے۔ کون سے ہیں؟ بہت بڑا گناہ۔ کبیرہ گناہ ایسے ہیں جس کے لیے انسان کو خالص توبہ کرتی رہنی چاہیے، اللہ سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے۔ نیکیوں سے تو یہ واش آؤٹ ہو جاتے صغیرہ گناہ، وہ بھی ہم کو معلوم نہیں کون سے معاف ہو گئے، وہ اللہ کے علم ہے۔ لیکن کبیرہ گناہ اگر ارتکاب کیا آدمی تو کبیرہ کے لیے چاہیے کہ اسے خالص توبے کرتے رہنا، جب بھی زندگی میں معاملہ ہے، جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، کبائر جو کچھ بھی ہوئے زندگی میں اس سے معافی مانگنا۔ اب کبیرہ میں بھی دو قسم کے ہیں۔ کتنے؟ پہلی قسم کبیرہ کی ایسی ہے جس کو کرنے سے اسلام سے باہر ہو جاتا بندہ، اگر وہ گناہ کر لیا اسلام سے خارج، کافر ہو جاتا۔ کیا ہے؟ نماز پڑھتے پڑھتے کوئی شرک بھی کر لیا، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کر دیا، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگ لیا، اللہ کے سوا کسی اور کو نفع دینے والا نقصان دینے والا سمجھ لیا، یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اسلام سے خارج۔ ویسے ہی دو تین مثالیں، کیونکہ ہمارا موضوع کچھ اور ہے۔ اسلام سے ہٹ کر کوئی اور دنیا کی تعلیمات کو بہتر سمجھنا، یہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ فإن خير الحديث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہتر کوئی دوسری بات ہے ہمارے لیے نہیں ہے۔ نہیں یہ سسٹم اچھا ہے، یہ اچھا ہے، فلاں ایسا ہے، خروج باہر نکل جاتے۔ ایسے ہی کئی کبیرہ گناہ ایسے ہیں، صحابہ اکرام کو گالی دینے سے بھی پھر آدمی نکل جاتا ہے اسلام کے باہر۔ کیوں؟ صحابہ کو گالی دینے والا حدیثوں کو نہیں مانتا جو صحابہ روایت کرے، وہ حدیث کا انکار کرتا، صحیح حدیث کا انکار، رسالت کا انکار، رسالت کا انکار، اسلام کے باہر۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں۔ ویسے ہی یہ عقیدے میں ہے،
عبادات، جیسے عبادتوں کے معاملات میں جو بھی گناہ آتے وہ ایسے کبیرہ رہتے جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید ہے، کوئی ہو رہا قرآن مجید کی یہ آیتیں نکال دو، اسلام سے باہر۔ کوئی ہو رہا احادیث ہے، حدیث یہ نکال دو، سمجھ نہیں آ رہی عقل میں، اسلام سے باہر ہے۔ تو کچھ قبائر ایسے ہیں جو اسلام سے باہر کر دیتے، کچھ قبائر ایسے ہیں جس کی وجہ سے اسلام سے باہر نہیں ہوتا انہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے کہ اپنی غلطی کو سدھار لے۔ وہ قبائر عبادتوں میں بھی ہیں، وہ کبیرہ گناہ اخلاقیات میں بھی ہیں۔ تو ہمارا جو عنوان ہے اخلاقیات میں قبائر، مینرز میں کچھ گناہ ایسے ہیں، اخلاق میں کچھ گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ ہیں، بہت بڑے ہیں، اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا انہیں، لیکن اللہ کے قریب یہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے جہنم کی کتنی مدت میں جلیں گا وہ اللہ بہتر جانتا، اور اللہ اگر رحمت کر دے تو وہ مدت سے بچا لیا جائے جہنم میں جلنے کی۔ تو وہ اخلاقیات میں کیا کبیرہ گناہ ہے، ایک ہی پڑیں گے یا دو؟ اب یہ بتائیے، ایک گھر میں ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، اب بڑے ہو گئے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں اخلاق چھوڑ دوں ان کے۔ اخلاق بول کے جب ورڈ ہم سنتے، لفظ سنتے اخلاق بول کے، تو کیا کیا چیزیں ہیں ذرا بولیے، بولے تو کچھ اپن آگے بڑھ سکتے، سمجھ نہیں آتا۔ لفظ اخلاق بچوں کو بولے تو بولتے اخلاق اچھے رہنا، میں یہاں بولتے ہیں اپنے رہے تو لوگوں کو آتے، اخلاق اچھے رہے تو مطلب کیا مطلب اس کا کیا مطلب؟ کچھ تو ہوں گے نا تھوڑے اخلاق تو، ہاں، چھوٹے بڑوں سے اچھی بات کرنا۔ نیکسٹ، ہاں، صحیح سلوک کرنا، صلہ رحمی، اس سے اچھا کرنا، مہمان آئے تو چائے پلا دینا، بسکٹ لائے تو اور اچھے اخلاق، بریانی لائے تو بہت ہی اچھے، اور اتنے اچھے بچوں کو دین سمجھانا، اچھے اخلاق، اچھا رہنا، چیخا نہیں ماننا، اچھی بات اور کپڑے میلے نہ رکھنا، مریض کی عادت کرنا، اخلاق والے بھائی گئے تو پوچھتے کرتے، بستی میں کسی کچھ ہوا تو جاتے، اڑوس پڑوس کا اگر پکا تو ڈھاپ کے جا کے دینا، ان کا پکا تو آنے کی امید رکھنا، یہ تو ان کے اخلاق اپن کے لے سکتے۔ اتنے 4-5 چیزیں چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہر معاملے میں۔ لفظ اخلاق بولے تو پھر اتنا ہی چھے، سلام کرنا ادب سے، بڑے آئے تو سلام کرو، نہیں کرا تو بد اخلاق ہے بچہ، سلام تک نہیں کرا، کیا ہو گیا نہیں کرا تو اس کو نماز ہی فرض دی ہے، آپ سلام پہ تو اس کو رکھ دینے بھیجیں، انہیں نماز بھی نہیں پڑھا تو نہیں مان سکتے آپ، 7 سال 6 سال 5 سال 10 سال تک بھی نہیں مان سکتے، سلام نہیں کرا تو مار دے رہے ہیں آپ سے۔ اب کس کے اخلاق اچھے ہیں؟ نیوز نکل کے فرینڈ سے اخلاق میں کم 2 4 6 8 چیزیں ہیں، چائے پلا دینا، پوچھ لینا، دیکھ لینا، سلام کرنا۔ اب بستی والے کے چھوٹے ہیں اپنے پاس روڈ سٹی میں تو لڑیوں کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے سامنے سے کیا آپ سلام نہیں کرنا، آپ دیکھ رہے ہوں گے سامنے سے کیا آپ کرنا تھا، امید کہیں کو رکھ لیے سلام آئیں گا وہاں سے، کتنے کی جھگڑے اب سے سالوں سے بچپن کے دور میں خالی گھور کے دیکھا تو لڑے، سلام نہیں کرا تو لڑے۔ اخلاق مطلب ہم 4-5 چیزوں میں سے اخلاق مطلب اس کے اندر تقریباً 50 اعمال ہیں جو انسان کے اخلاق میں آتے ہیں، جس میں 20 کتنے 20 اخلاقیات بد اخلاقیاں ایسے ہیں جس کو قرآن اور سنت میں کبیرہ گناہوں میں شامل کرے۔ کس میں 23، اب یہ پہلا دن ہے اس میں تو 23 گناہ ہیں، کتنے 23 بد اخلاقیاں ایسے ہیں جو اللہ کے قریب کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا، اس کے لیے جہنم کا بہت بڑا حصہ خریدا جاتا۔ وہ 23 گناہوں میں 20 گناہ ایسے ہیں بد اخلاقی کے جو خالی زبان سے ہوتے، کسے
خالی زبان سے ہونے والے 20 گناہ ایسے ہیں، بد اخلاقی جسے کہا گیا وہ 20 ہیں، خالی زبان سے ہوتے ہیں۔ وہ جس کے اندر ہے، میرے اندر بھی اگر رہتے تو اپن سمجھنا اپن بد اخلاق ہے۔ 20 ہیں، 20 خالی گنتا ہوں، پڑھیں گے ایک ایک چیز، خالی گن دیتا ہوں، پڑھنے کا اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اول جھوٹ، جھوٹ کہاں سے ہوتی؟ بد اخلاقی ہے، اس کو بھی بولتے ہیں الکبائر التی تتعلق من اخلاق، اخلاقیات میں جھوٹ بولنا بد اخلاقی ہے اسلام میں، اور کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث نے پڑھ رہا ہوں میں، خالی سمجھ رہا ہوں۔ جھوٹی قسم کھانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ واللہ بیچ دو، کھا جاؤ، ہڑپ لو، کچھ بھی کر لو، واللہ۔ غیبت کرنا، غیبت بولے تو کوئی کچھ غلطی کرائی کیوں نہیں غلطی، شرابی کیا غلطی کرا، وہی ڈھنڈورا مار لیتے پھرنا، اس کو بھی غیبت بولتے ہیں۔ انہیں جو کرتا نا وہی اس کو بھی غیبت بولتے ہیں۔ چوتھا الزام لگا دینا، کہاں سے ہوتا ہے بنا؟ زبان سے۔ کبھی کہاں حدیثیں پڑھنے ہو تو کم سے کم یہ کتاب پڑھنا ہو تو اپنے کو ایک دن لگتا پورا 6-7 گھنٹے۔ پھر لعنت کرنا، ہے شیر تو مر گئے تو اچھا تھا، فلاں تو اچھا تھا، یہ اچھا تھا، اجاڑ صورت، فلاں صورت، یہ صورت، زبان سے۔ فحش، گندی بات، گندے جوک، ہنسانے ٹھسانے، یہ سے احسان جتلانا، کچھ دے کے کرے بول کے جتانا، یہ سے ہوتا۔ جھوٹی گواہی دینا، اپنے دوست کو بچانے، سب کو بچانے، کوئی بھی کر دینے گواہی جھوٹی۔ مذاق اڑانا، یہ سے ہوتا۔ وعدہ کر کے خلاف کرنا، وعدہ بھی ایسے ہوتا، خلافی بھی ایسے ہوتی۔ بے مقصد بے فائدہ کام کی بات نہیں، گفتگو کرنا ٹائم پاس کے، کچھ فائدہ ہی نہیں، کچھ مل رہا ہی نہیں، اس سے کچھ سیکھنے کو نہیں مل رہا، خالی بیکار ہوا کے باتیں۔ وہ ایسا تھا، ہماری جائیدادیاں تھی، فلاں تھی، یہ تھی، دیکھیں آگے کیا ہوتا، کئی کو سب آتا، جو ہے سو تو کرو، کہاں تک خالی ہوا کی۔ گالی گلوچ وہ بھی یہاں سے ہوتی ہے، بے عزتی کرنا وہ بھی یہاں سے چلتی۔ بدگمانی یہ دل کا ہے، بد اخلاقی دل کی، کسی کے بارے میں برا گمان کر لینا، زبان سے نہ ہوتا، کہاں سے ہوتا ہوں؟ دل میں بٹھا لیتے ہیں آدمی، ایسی چیز گمان ہے خالی آپ کا۔ زندگی میں کبھی ایک آدھ بار کسی سے ملے، گمان بنا لیے، ہم دیکھ کے پہچانتے بے چہرہ، دل اللہ تعالیٰ جانتا، آپ چہرے سے جان رہے بہت ہر کری دکھ رہے نہیں، بدگمانی کرنا۔ پھر دین کا علم چھپانا، منہ بند کر کے بیٹھ کے تو یہاں چھپا لیے، دین کی معلومات رکھے، دنیا میں گھر میں بستی میں غلطی ہوئی منہ کھول کے نہیں، اور یہ بھی قواعد میں سے بد اخلاق لوگوں کی نشانی ہے۔ حسد کرنا، کسی سے بھی اچھا ہے اس کا دیکھو وہ دل کی ہے۔ ویسے ہی تجسس کرنا، جاسوسیاں کرنا، لوگوں کی زندگی میں ٹومے پڑنا، کیا ہوا دیکھو بستی میں وہاں کیا ہوا یہاں کا، تجسس۔ یہ 23 کبیرہ گناہ ہے خالی زبان سے، 3 اس میں دل کے ہیں۔ اب کون سی چیز اپنے خالی شارٹ میں پڑھ لیے تو سب سمجھ میں آ جا، ہنسے تو اپن کرے سو جیسا دکھ رہا ہے۔ بولنے والے پاک ہے ایسا بھی نہیں ہے، بولنے والے نہیں کرتے کو نا۔ اخلاق سنوارنا ہے تو یہ چیزوں کو پہلے پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بولے ان کے مطابق وہ پڑھنا، وہ سمجھنا، تب جا کے ہم کریں گے ارے بھائی یہ واقعے میں بد اخلاقی ہماری۔ 23 میں سے ایک پڑھیں گے، پیج نمبر 77 پہ، ایک ہی کبیرہ گناہ بد اخلاقی میں سے۔ یہ اگر تھوڑا سدھر گئے اپن، میں آپ سمجھنے بہت سارے چیزاں سدھر جاتے، کیونکہ یہ زبان ایسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کہا کہ تم جو نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، صدقہ کرتے، میدان جہاد میں جاتے، اتنی نیکیاں ملتی، میں بتاؤں تمہیں وہ عمل کہ جس کے کر لینے سے تمہاری نیکیاں محفوظ رہیں گی، اگر وہ نہیں کریں گے تو تمہاری اتنی بڑی بڑی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی۔ تو اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، نیکیوں کو کھا جاتا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑ کر بولے کف علیک ھذا، اس کی حفاظت کرو، تمہارے عمل محفوظ رہیں گے۔ یہ بگڑ گئی تو تمہاری نیکیاں بھی ختم ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ خالی ایک زبان، کیا کیا ذکر ہے؟ نماز کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے،
بڑے بڑے نیکیوں کا ذکر کر کے آپ بولے کف علیک ھذا، اس کو بچا لو، یہ اگر اچھی رہی تو نیکیاں بچے ہوئے، یہ بگڑ گئی تو بڑے بڑے نیکیوں کو کھا جاتی ہے زبان۔ جب زبان چلتی تو انسان کے اخلاق اور بد اخلاق دونوں ظاہر ہو جاتے، چاہے مرد ہو یا عورت، گھر میں چلاؤ، شادی خانے میں چلاؤ، امی کے گھر میں جا کے چلاؤ، سسرال میں چلاؤ، مسجد میں آ کے چلاؤ، زبان جہاں چلی جیسا نہیں چلانا ہے نیکیاں برباد ہو جاتی۔ آپ تصور کر کے دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث کئی مرتبہ سنے ہوں گے آپ، جو آپ اپنی سوتن صفیہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی جن کا نام تھا صفیہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ کے ساتھ چل رہے تھے تو ان کا خد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹا تھا۔ کل اتنا بولے حضرت عائشہ حسد میں یا جو بھی وجہ سے، بولے صفیہ ہم کو جچتی نہیں، بولی مطلب آپ کی ہائٹ زیادہ ہے، ان کی ہائٹ کم ہے، مطلب طنز کرنا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے جو بات کہی ہے سمندر میں ڈبوا جائے تو سارا پانی کڑوا ہو جائے، سارا پانی خراب ہو جائے۔ حدیث کی تفسیر میں علماء لکھے یہ عمل ایسا ہے انسان کے پاس سمندر کے پانی کے جیسی نیکیاں اگر ہے، یہ ایک زبان کے عمل کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس لیے کف علیک ھذا، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ ایک ہی گناہ جو اخلاق اپنے اگر اس میں سنوارے بہت سارے چیزیں، کیونکہ یہ چیز اس لیے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جاننے میں انجاننے میں عادت ہو گئی یہ کام کرنے کی، عادت تو آپ اپنے سمجھ رہے ہیں یہ گناہ ہے کیا، پڑھے تو معلوم ہوگا۔ وہ ہے کسی مسلمان کی، چھوٹا بچہ رہو بڑا بچہ رہو، شوہر کے لیے بیوی رہو، بیوی کے لیے شوہر رہو، سگے کے لیے بھائی کے بھائی رہو، بہن کے بہن رہو، دوست رہو، کوئی بھی رہو، لفظ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بے عزتی کر دینا، اسے حقیر سمجھ لینا، مذاق اڑا دینا، بے عزتی کر دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ اس کی وجہ سے جہنم میں کتنی مدت جلیں گا یہ حدیثوں سے اندازہ لگا لے سکتے۔ قرآن مجید اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل یعنی تباہی، بربادی، ہلاکت، جہنم، عذاب، کئی معنی اس میں رہتے۔ ویل کبیرہ گناہ کو کیسے پہچاننا؟ جہاں گناہ کا ذکر کر کے عذاب کا ذکر آ جاتا، ویل کا ذکر آ جاتا، لعنت کا ذکر آ جاتا، جہنم کا ذکر آ جاتا، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آ جاتا، اللہ کی رحمت سے دوری کا ذکر آ جاتا، اللہ کی نظر رحمت سے دوری کا ذکر آ جاتا، وہ گناہ کبائر ہو جاتی۔ ویل لکل ہمزہ، ویل تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی، عذاب ہے، جہنم ہے، کس کے لیے؟ ہمزۃ لمزہ، ہمزہ یعنی منہ در منہ برائی کرنے والے کے لیے، منہ در منہ برائی کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے دو الفاظ ہیں یہاں پر، ایک ہمزہ، دوسرا لیمزہ۔ ہمزہ یعنی زبان سے بول رہے ہیں، کسی کی بے عزتی کرتے رہے، کسی کا مذاق اڑا رہے، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، منہ در منہ ایک سے دوسرے کو۔ لیمزہ کے معنی کا ہے چھپے الفاظوں میں بیان کرنا، جو سامنے والا نہیں سمجھ رہا، جس کو آپ ہنسانا چاہ رہے انہیں سمجھ گیا، یا اشارے میں بول دینا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اشاروں میں کہہ دینا یا اشارے والے الفاظوں میں کہہ دینا یا کھلے الفاظوں میں کہہ دینا۔ ویل ہے، ویل قرآن کی آیت ہے، کبیرہ، بہت بڑا گناہ۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادتیوں یعنی گناہوں میں سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی بلا وجہ عزت کے در پہ ہو جائے۔ زیادتیوں سے بڑا ظلم ہے، انہیں مظلوم ہو جائے گا۔ آپ کسی مجلس میں، کسی محفل میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، یا گھر میں سسرال والوں کے لیے، سمدادے کے لیے، بھائیوں کے لیے، بیوی کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے آپ اپنی زبان کو چلا رہے ہیں، تو پھر یہ ہے کسی مسلمان کی عزت گرانا کسی کے سامنے اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ ظلموں میں سب سے بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتیاں، بہت بڑی زیادتی کرتی ہیں۔ اس کے بدلے میں بددعا بھی دے سکتا ہوں، وہ مظلوم ہے، بددعا سے روکا گیا۔ کسی کے الفاظ زبان جب چلتی نا، وہ اثر خالی دل پہ ہوتا، اس کی دل کو جو تکلیف ہو رہی یا آنسو نکل رہے تھے تنہائی میں، اللہ آپ کے الفاظ سن کے، بہت بڑی تباہی والی بات ہے اور بہت بڑی بد اخلاقی والی بات ہے۔
اپنے کو داڑیاں ہوں گے، کرتے پائجامے ہوں گے، اپن 5 ٹائم کی نماز پڑھو گے، نکلے بعد کیا ہے اپنا کام؟ چائے ڈھابا، بس زبان چلاتے جانا۔ اگر یہ کام ہے ملوث ہے تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ زبان کو کنٹرول میں رکھنا، بات کرے تو اچھی کرو ورنہ خاموش رہو۔ مسلمان کی عزت پہ حملہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اس سے خیانت نہ کرے، اس سے جھوٹ نہ بولے، اسے بے سہارا نہ چھوڑے۔ ہر مسلمان کی عزت قدر، عزت مراد کیا ہے؟ اس کے خلاف اپن زبان نہیں چلانا، انہیں کتنا بھی برا ہوگا، زندہ رویا مر گیا، اپنی کو ضرورت نہیں لوگوں کے سامنے ڈھیلونا پیٹنے کی، اس کے عیب پہ پردہ ڈالو کہ اللہ سے تم نہیں چاہتے کہ اللہ قیامت کے تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے جو بھی دنیا میں کسی کو بھی نہیں مانتے۔ کہا مسلمان کی عزت، اس کا مال، اس کا خون دوسرے مسلمان پر اس طرح حرام ہے، فرمایا جیسے مکے کی عزت ہے، مکہ شہر کی عزت ہے، جیسے یوم النحر 10 ذی الحج کی عزت ہے، اور جیسے پورے ذی الحج کے مہینے کی عزت ہے، ویسی عزت دوسرے مسلمان کے مال، جان اور عزت کی ہونی چاہیے اس کے قریب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں اندازہ لگا جاتا ہے کسی کو بے عزت کرنا یا کسی کے بارے میں برا کہنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سود کھاتے ہیں نا، سود کھانا، لینا، دینا، اس کے کئی درجے گناہ کے، سود کے۔ اس کا کمتر درجہ کیا ہے؟ 27 درجے ہیں سود کے گناہ کے۔ کمتر درجہ کیا ہے؟ کیا ہے کمتر درجہ؟ مطلب سود کھائے سو والے کا کمتر گناہ ایسا ہے، یہ عمل کرے گا، اس لیے سمجھا گیا۔ کیا ہے کمتر؟ کوئی اپنی ماں سے شادی کرنے کو پسند کرے، کتنی کراہیت کی بات ہے۔ مطلب کوئی اولاد اپنی ماں سے شادی کرنے کو پسند کرتے، کراہیت، آنکھ کانٹے اڑ جاتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ سود کی بات آئی تو اتنی کراہیت ہونا، اگر اتنی کراہیت ہوگی سود کی بات سن کے تو سب سے چھوٹا درجہ سوچ رہے ہیں، اتنی کراہیت ہو رہی تو ایمان کے 27 جو درجے ہیں سود کے گناہ سے بچنے کے، اس میں سے ایک درجے پہ ہیں۔ 26واں درجہ، 25واں درجہ، 24واں درجہ، الگ الگ کمپیریزن ہے۔ اور آپ تصور کر کے دیکھیے، سود کے گناہ کے 27واں درجہ ایسا ہے کہ ماں سے نکاح کرنے کو آدمی پسند کر لیتا ہے، اتنی بڑی نفرت والی بات ہے۔ تو سود کا کمتر درجہ بھی وہی ہے۔ اب کیا کریں گے بھائی، چلتا نا، میں تو گاڑی کیسا لے سکتے ہیں، یہ جو کمتر لیول پہ آ کے اب تھوڑا 27واں درجہ، وہ لیول کا گناہ ہونا، اپن کیا سمجھ رہے ہیں؟ کمتر سمجھ رہے ہیں، لیکن 27 درجے کے مقابلے کا گناہ ہے۔ ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا درجہ ہے، سب سے پہلا درجہ، اس کا کمپیریزن کس سے ہو رہا اندازہ لگائیے، اور زبان کا جو جائزہ لینا ضروری ہے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ سود کھانے کا سب سے ہائیسٹ لیول کے گناہ کا درجے کا کمپیریزن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سود کی 27 قسمیں، ان میں سے کمتر درجے کی قسم کا گناہ ماں سے زنا کے برابر ہے، اور سب سے زیادہ سنگین اور بدترین قسم کا گناہ سود کے پہلا درجہ اور یہ درجہ، دونوں کا عذاب برابر ہے، دونوں کے گناہ کا درجہ برابر ہے، دونوں کی جہنم کی مدت رہنے کی شاید برابر ہے۔ کہ پہلا درجہ سود کا بہت زیادہ پسند کرنے والا کوئی آدمی ہے، سود دینے کو انہیں ہائیسٹ درجے پہ، وہ درجے کا گناہ ایسے ہی ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی بے عزتی کرنے کا جتنا گناہ ہے، سود کے پہلے درجے کا گناہ بھی اتنا ہی۔ آپ تصور کر کے دیکھیے، ایک مسلمان کی عزت اڑانا، بے عزتی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، سود کے پہلے درجے کے مقابلے کا ہے۔ یعنی کوئی آدمی سود کھانے لینے دینے سے بہت زیادہ عادتاً پڑ گیا، محبت کرنے لگا، تو اگر پہلے درجے میں ہو گیا تو کتنا عذاب ہے اس کے لیے، کتنی مدت کا عذاب ہے اس کے لیے۔ ویسے ہی مدت کا عذاب اس شخص کے لیے بھی تصور کیا جا سکتا جو کسی مسلمان کو اپنی زبان سے بے عزت کر دیتا ہے، اس کی غیرت کا خیال نہیں رکھتا، اس کی حیا کا خیال نہیں رکھتا، اس کی نیکیوں کا خیال نہیں رکھتا، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ کفر علیہ ھذا، زبان کی حفاظت ضروری ہے۔
اب اخلاق کیا ہے سمجھنے آتے اپنے، اچھا یہاں ہے اس کا بٹن، یہ کنٹرول میں رہا تو سننا، مذاق میں کیا چلتے باتیں بولیاں، کیا چلتے کیا بات اپنے گفتگو جو چل رہے ہیں، کیا کچھ کتاب لے کے بیٹھے چبوتروں میں، ہاں بولو اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ وہ چل رہا، کیا چل رہا گھروں میں، کیا چل رہا شادیوں میں، 4 لیڈیز جمع ہوئی تو کیا چل رہا، مسجد میں تھوڑی دیر میں 5 منٹ خاموش پڑا تو اوپر سے گل گل آوازیں شروع، کیا چلتا، کیا گفتگو چل رہی بغیر کتاب کے، بغیر کوئی چیز کے کیا چل رہی، جن کی بات نہیں ہو رہی ہے تو بول ہی نہیں سکتے، لیکن ہوتا کیا اپنی مجلسوں میں، کیا ہوا ان کے گھر میں، کیا وہ شادی تھی کہ بچی آگے کا دینا، کیا ہو آپ کو کہیں کو نہیں، آپ چھوڑ کے آتے کیا گھر تک، ایسا ہو گیا ہوگا، آپ اچھے لوگ آنے تھے شادی میں، سمجھ نہیں آ رہا تھا بھائی کو، زبان چل رہی کسی کے خلاف، مشین کھل گیا ٹک 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 ٹک، نماز پڑھ کے بیٹھ کے یہ کارنامے ہو رہے پورے نیکیاں برباد، کیوں یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا درجہ کیسا ہے دیکھیے آپ، سود سے محبت کرنے والے کے ہائیسٹ لیول کا جو درجہ ہے ویسے ہی درجہ یہ ہے، کسی مسلمان کو بے عزتی کرنا پسند کر لینا اور سود کھانے کو بڑی 100% پسند کر لینا، دونوں ایک برابر کے مقابلے کی گنہگار ہے، بے عزت کرنا کسی کو، دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ہلاکت وعید، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ بات ارشاد فرمائی، ہلاکت ہے دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے والی بات کہنے والے کے لیے، ہلاکت مطلب تباہی ہے، جہنم ہے، عذاب ہے، نیکیوں کی بربادی ہے، جو دوسروں کو ذلیل کرتا، اور دوسروں کو ذلیل کب کرتے، رسوا کب کرتے، بے عزت کب کرتے، اس کا اصول یہ ہے جب آپ سامنے والے کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، کسی بھی معاملے میں، لہجے میں، انداز میں، پیسے میں، گھر میں، جاگیر میں، بات چیت میں، چال چلن میں، کاروبار میں، مزاج میں، کسی بھی چیز میں آپ کمزوری سمجھو، کسی بھی چیز میں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے بس یہ ایک چیز، یہی کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے کمتر سمجھ لے، بس گنہگار ہو گیا، لکھ دیا گیا، یہ بھی دل کا کبیرہ گناہ ہے، تو اکبر بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ کسی مسلمان کو بے عزت کرنا، بے عزتی کیسی ہوتی، کیا وجہ سے ہوتی، کیوں ہوتی، 2-3 مثالیں دیکھیں، لیکن زبان کے 2 ڈینجر پہلو ہیں جو آپ سامنے والے کو مار دینے کے واسطے کافی ہے، آپ کی زبان چلی مر جاتا سامنے والا، اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے 2 طریقے، ایک کہ سامنے والے کی اچھائی دیکھ کر اپنی زبان چلا دینا، برباد ہو جا سکتا ہوں اگر آپ کی زبان چل گئی تو، کیونکہ جب آپ سامنے والے کی اچھائی یا کوئی چیز دیکھ کر اپنے اندر حسد محسوس کرتے، اپنے اندر جو سو جیلس فیل کرتے اور یہ چاہتے کہ نیکی ان کے بعد یہ اچھائی کہاں سے آ گئی، ہمارا دل کیوں نہیں ہے، انسان کی روح سے ایسی چیز وجود میں آتی کہ چلتی گاڑی رک جا سکتی، چلتی گھڑی رک جا سکتی، زندہ انسان قبرستان کو رسول جا سکتا اس کی طبیعت کی وجہ سے، یہ نظر بد وجود میں آتی، ہلاکت کے لیے کافی ہے زبان چلانا بس، اب بن گیا ہوگا کہاں سے آنے کو بس اتنا کافی ہے آپ کا، اتنا ہی، سامنے والا اللہ کی امان مانگ رہا، ذکر و اذکار میں رہتا، پروٹیکشن میں رب سے امید رکھنا اور بات ہے، اور آپ کے کہنے سے نظر بد وجود آ کے اثر ہونا یہ بھی اللہ کے حکم سے، لیکن انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے، صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک دوسرے شہر سے مدینہ کی طرف منتقل ہو رہی، راستے میں سفر میں رکے آرام کرنے، ان میں سے ایک صحابی غسل کرنے کے لیے اپنا کرتا اتارے، اور جب غسل کر رہے تھے دوسرے صحابی کی نظر ان کے اوپر پڑی اور یہ فرمائے تیری جلد اسکن اتنی خوبصورت ہے، تمہاری عورت سے بھی زیادہ خوبصورت تیری جلد ہے، اتنا سنے وہ نیچے گر گئے، گردن اٹھانے نہیں آ رہا ہوں، گردن میں اٹھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ لوگ کرنا تھا کر کے کوشش کر کے اطلاع دی،
کیوں خاص معاملہ، عجیب معاملہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے کہا ایسا معاملہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی کو ذمہ دار سمجھتے اس معاملے میں؟ مطلب کوئی کچھ مارا، کوئی پھینک کے مارا، کوئی کچھ کر دیا، کوئی ذمہ دار ہے سمجھتے؟ نہیں کوئی تو ایسا نہیں ہوا. بولے کوئی تو ذمہ دار کچھ دوسرے طریقے سے سمجھتے، کوئی کچھ بول تو نہیں دیا. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص یہ بتائے تھے یہ صحابی کہ تیری دل خوبصورت ہے اور کماری اور زیادہ خوبصورت ہے. ان کو بلایا گیا. کیا تم اپنے بھائی کو ہلاک کر دو گے، مار دو گے؟ کیوں نہیں کہا اس کی اچھائی دیکھنے پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یا بارک اللہ؟ کیوں اس سے حسد کے اس درجے میں چلے گئے کہ نظر بد تیری روح سے وجود میں آ گئی؟ زبان کو چلانا بھی پڑتا کبھی، دل کو نور اسلام کے نور سے روشن کر کے زبان چلانا پڑتا. کسی کی اچھائی دیکھے بارک اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ایمان کے اس درجے پہ نہیں ہے، علم کے اس لیول پہ نہیں ہے، بس جا رہے ہیں کسی کا دعوت میں تو خالی گھول لیتے رہتے ہیں. آنکھیں دیدے پھاڑ کے آئے ہوں گا کہیں سے کیا مطلب حرام کی حلال کی گزری ہوں گا، تم کھانا کھاؤ دعا کرو. یہ معاشرے میں عام ہے چیزیں. بیٹھے بیٹھے بخار آ جا رہا، بیٹھے بیٹھے الٹی آ جا رہا. کیوں؟ دل میں گندگی پال لے کے دوسروں کے سے برداشت ہی نہیں ہو رہا. کسی کے پیسے برداشت ہو رہے، نہ کسی کے کپڑے برداشت ہو رہے، نہ کسی کی گاڑی برداشت ہو رہی، نہ کسی کے بچے برداشت ہو رہے، نہ کسی کا گھر برداشت ہو رہا، نہ کسی کی شادی جلدی ہو گئی تو برداشت ہو رہی. تعجب کی بات ہے، کئیوں بچیوں کے کیسا ایسے رہتے شادی سے 2 دن پہلے ایک دم طبیعت خراب ہو گئی، پریشان. کیا وجہ ہے؟ خاندان والوں کی نظر، کلام. یہ بد اخلاقی اسی کو کہا جاتا. حسد بھی وہ بد اخلاقی ہے جو کبائر میں سے، اور یہاں زبان چلانا ہے، خیر کی دعا کرنا ہے، برکت کی دعا کرنا ہے، اس کا نقصان نہیں ہو، اس کا فائدہ ہو، اس کے فائدے میں برکت ہو، دعا کرنا ہے. شادی کے موقع پہ کیا دعا سکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما بخیر. برکتوں کے ساتھ جڑ جاؤ اس رشتے میں. برکت برکت کی دعا ہے، حسد نہیں، برکت. یہ چیز ہے انسان کو ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کر دو گے کیا اس کو؟ پھر وہ صحابی کو بولے وضو کرو اور وضو کا جھوٹا پانی کلیکٹ کرو. جھوٹا پانی کلیکٹ کرے، جس کو نظر بد وجود میں آئی تھی، اللہ کا نام لے کے سر سے ڈالے، اس کے بعد گردن ٹھہری. یہ نظر بد کے علاجوں سے علاج ہے کہ کسی کو کنفرمیشن ہو کہ یہی وجہ ہو سکتی. دوسرا جس عنوان پہ اصل بات کرنا مقصد ہے کسی کی بے عزتی کرنے میں، دوسرا جو سامنے والے کو ہم مار دینے کے لیے کافی ہے. بات مار دینے سے مراد یہ ہے اس کو مایوس کرنے کے لیے کافی ہے، اور اس سے خطرناک یہ ہے کہ اس کو دین سے دور کر دینے کے لیے کافی ہے. خالی زبانوں کا چلنا، کوئی برا کرا پورے اپن نیک ہے. حدیث میں کل بنی آدم خطاء، آدم کی ہر اولاد سے خطا ہوتی ہے. لیکن کسی کی خطا کو، کسی کے گناہ کو، یا کسی کی دنیاوی غلطی کو، مثال کے طور پہ کوئی کاروبار کرا، اس کو بولے دیکھو یہاں دکان یہ بستی میں، تو وہ بستی میں ڈالو دکان. انہوں اپنی مرضی وہ بستی میں ڈالے، 3 مہینے میں دکان بند ہو گئی. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ سنتے نہیں، بولے تو یارو آہستہ یارو. اب جو زبان چلنا شروع ہوتی نا، زبان مایوس کر کے مار دیتی سامنے والے کو. مایوس ہو جاتا، گھر چھوڑ کے بھاگنے والے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے، کاروبار کبھی نہیں کرنے کی ٹھان لیتے. کیوں؟ مایوس کر دیتے آپ اپنی زبان کے ذریعے. لوگوں کو اتنا بولتے اتنا بولتے اتنا بولتے کہ مایوس ہو جاتا ہوں. بچیوں کی شادی کے لیے رشتے دیکھ رہے لوگ، یہ ریئل بولو میں آپ کو، 100 لوگ دیکھ کے جاتے ہیں، 100 150 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں ریجیکٹ، آ رہے ہیں ریجیکٹ، 100 150 200. کیا طرز ہے؟ فون دیکھ لے کے جا رہے ہیں، فون جا رہا بچی کے گھر سے، کیا پہ اپنا دیکھے کوئی طے کرے کیا ہے. زیادہ بالا پسند نہیں ہے، ہائٹ سمجھنے نہیں ہے، مار دے رہے ہیں، مایوس کر دے رہے ہیں اپنی زبان کے ذریعے.
کچھ چھپا کے بھی بول سکتے آپ نہیں پسند آیا تو نہیں یار رشتہ نہیں کرنا چاہتے، کافی ہے. لیکن اس کے عیب کو گنا کے اس میں اس کی کوئی حالت نہیں ہے. رنگ اس کا کیا معاملہ ہے، خط اس کا کیا معاملہ ہے، مایوس کر دے رہے ہیں. دنیاوی معاملات کو لے کر بھی ایسی زبان چلتی کہ مایوس ہو جانا. کئیوں بچوں کو آپ دیکھیں حفظ میں لا کے لوگ ڈال دیتے. ہر بچے کا مزاج رہتا، انہیں کر سکتا نہیں کر سکتا دیکھنا. باپ کی زبردستی تو حفظ میں آ گیا بچہ، ماں کی زبردستی تو حفظ میں آ گیا. پڑھ رہا بھائی، اس کے پیچھے اتنی محنت کر رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، 4 8 گھنٹے اس کے پیچھے مدرسے میں بتا رہے ہیں. آپ بیٹھ رہے ہیں 8 گھنٹے، اس کی دلچسپی بھی کتنی ہے دیکھو. پھر اس کو کوسنا، یاد ہی نہیں کر رہا، یاد ہی نہیں کر رہا، یاد ہی نہیں کر رہا. ختم ہو جاتا ہوں. مایوس کر دے رہے ہیں آپ زبان سے اس کو. یہی ذکر ہو رہا ہے پر کسی مسلمان کو بے عزت کر دینا، اپنی اولاد کو بھی بے عزت کر دینا، اپنے رشتہ داروں کو بھی بے عزت کر دینا، بے عزت کر کے چھوڑ دے رہے آپ، مایوس کر دے رہے، ہلاکت کی طرف ڈال دے رہے اس کو خالی زبان چلا کے. ویسے ہی کسی کے گناہ ہیں، عیب ہیں، وہ عیبوں کو بھی اس طریقے سے اچھالنا آپ کیسا ہو گیا. گلی گلی ABCDEFGZ 26 لیٹرائیں تھے، اس سے زیادہ اپنے پاس میڈیا چینل والے. اے رکھ دیا دینا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. اے میڈیا چینل، بی میڈیا چینل. کیا کام ہے ان کا، کیا کام ہے. وہ گھر میں جھگڑا ہوا، کیا ہوا، آپ کے شوہر مارے گئے تھے، آپ کو کیا ہوگا تھا معلوم. یہ پوچھنے کی بات ہے. کون سا گھر ہے کہ امی آپی کا جھگڑا نہیں ہوتا. ہر ایک کے گھر میں گھس جاتے مائک لے کے. بستی والے بھی ٹھہرو ماں بولو، ماں وہ سنو پر بولو، کیسا ہو رہا یہ کرا. وہاں کوئی ظلم کون نے ہوا ورنہ. لیکن یہ ڈھیلونا مار کے انہیں آنے والا بھی نہیں آتا پھر کبھی بھی. حالات مایوس کر رشتے ختم کر دے رہے خالی زمانہ چلا کے، گھراں برباد کر دے رہے خالی زمانہ چلا کے. یہ صحابہ کرام کا طرز نہیں تھا. اس کا تو نہیں تھی برائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شراب حرام ہو گئی، حرام ہو گئی. آج اگر کوئی آدمی شراب پیلا تو کیا بولیں گے آپ اس کو، کبیرہ گناہ. لیکن یہ نہیں بول سکتے کہ آپ اس درجے پہ آگے نہیں بول سکتے کہ انہیں دین سے دور بھاگ جا رہا، مسجد سے دور بھاگ جا رہا، آ رہے نہیں. شراب کی حرمت کے بعد ایک صحابی پھر شراب پی گئے، عادت تھی. مسجد نبی کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے، چلے گئے. کچھ دن کے بعد پھر پی گیا، پھر سمجھائے. کچھ دن کے بعد پھر پی گیا، پھر سمجھائے. چوتھی مرتبہ پھر کچھ دن کے بعد پی گیا. جب بات ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے مارو. تو پھر کپڑے سے نکالا مارا، کوئی چپل سے مارا، کوئی جوتے سے مارا، نصیحت کے لیے. ایک وہی صحابہ کے گروپ میں تو زبان چلائے خالی مارے ہیں، یہ چلائے. کیسا ہے تو بار بار کہنے کے بعد پیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر چکے ہیں، کہہ چکے ہیں، پھر پیتا ہے، پھر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آدمی کی زبان چلتے ہوئے دیکھے سامنے والے پہ، ارشاد فرمایا خبردار شیطان کی مدد مت کرو اپنے بھائی کے معاملے میں. ایسی بات کریں گے تو مایوس ہو جائیں گا، شیطان چھین کے لے کے چلے جائیں گا اس کو، یہ مایوسی سے دین سے دور ہو جائیں گا. کہیں شیطان کی مدد مت کرو اس کے معاملے میں. میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے. پینے والا 4 مرتبہ پی گیا، اللہ محبت کرتا ہے. کس کے ایمان کو کیا جانتے ہیں آپ؟ دیکھنے کو تو آپ پینے والا ہی بولیں گے، شرابی بولیں گے، مگر محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے دیا. اور کیا ہونا، دنیا کو دوسرا آدمی گواہی دیتا تو پوچھنے والی بات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی مل گئی، میں گواہی دیتا ہوں اس سے اللہ محبت کرتا ہے. پھر 4 مرتبہ شراب پی، حرمت کے بعد صحابہ کرام ایمان میں کیسے مضبوط، عمل میں کیسے مضبوط، وہ مجلسوں میں. مگر جب جوتے چپل کپڑے سے مار تک کی بات تھی، خاموش تھے کیوں، اجازت تھی، لیکن زبان چلانے کی اجازت نہیں تھی. یہ مایوس ہو جاتے آدمی. جب آپ گھر میں بچیاں بیٹھے ہوئے ان کے پیچھے ہے، گھر میں بچے بیٹھے ہوئے ان کے پیچھے، انہیں جاب کو لے جا رہا ہوں گا، کچھ بھی کر رہا ہوں گا، الفاظ سے انکریج کرو، آپ اٹھاؤ، اس کے جذبات کو ہلائیے، مایوس کر کے مت ڈالو. سو رہے پٹے گھروں میں 11 بجے تک منوسیت، سو رہا ہوں گا جی اماں سونے دیو، کچھ الگ طریقے سے بات کرو. اور مایوس ہوتا ہے
اور سوتا ایسی کی تیسی نکلتا وہاں سگریٹ نہ پی لیتا تو ٹیبلیٹ نہ مل گئی کہیں بھی ہوں مان لیا 48 گھنٹے تک اس کو ڈنڈے بھی توڑ لے تو کوئی بھی نہ مرا. یہ جتنے بچے باہر ہیں یہ کوسنے کی وجہ سے ہے اکثر. آپ پیار محبت سے کھلا پلا کے گھر کے اندر ہی رکھو تو تازہ تھا. یہ زبانوں کی وجہ سے ایسا کوس کا اثر ہے, ذہنی پریشر ڈالنے کا اثر ہے. کچھ الگ انداز میں کریے آپ کا, بڑھ کے آگے کریے. مایوس شادیاں کر دو, کیا شادی کرنا, تیری کام پہ نہیں کچھ بھی کر دینا, کام پہ نہیں رہا خود ہی شادی کر دینا, تیسرے جیسے نہیں چلا دو کام پہ. الگ انداز میں سوچنے کی ہم نے کما تو لاؤ نہیں, یہاں ولیمے بھی کم سے کم پیسے رکھتے نا. ولیمہ کس کے مطابق, ابا کی لسٹ کے مطابق 1000 آدمی 800 آدمی. کام پہ نہیں چڑھا 800 آدمی کا کھانا پر ہیڈ 400 روپے میں لگا تو 8 4 24 کم سے کم 200 3 لاکھ روپے لے کے آنا پڑتا خالی کھلانے کو. نزاکتوں کی تو الگ ہی تھے پھر. یہ مایوس کر رہے ہیں. امی ابا بھی اس میں ملوث ہیں, بڑے بھائیاں جو کاروبار چل رہا انہوں بھی خالی زبان چلا 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 سلا دے رہے, ہلاک کر دے رہے, دور کر دے رہے, دین سے دور, مسجدوں سے دور, کاروبار سے دور, دنیا داری سے دور, دلوں سے دور, محبت سے دور. اب یہ چلتے اس کو بولتے بد اخلاقی. چھوٹا بچہ مہمان آئے سلام نہیں کرے تو اس کو بد اخلاقی بھی نہیں بولتے. سلام سیکھنے تو پہلے اس کو دین سیکھنے تو, سلام کی اہمیت اور عظمت کیا ہے اس کے بعد کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یہ سنت رہی. جب کسی مجلس میں کسی مسلمان کی بے عزتی کی جاتی یا مایوسی والی بات کی جاتی, اس کے نیکیوں کو بھی ذکر کرتے. زبان چلانے والے زبان چلا رہے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چھپی بھی نیکی کیا تھی, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. کیا کیا نیکیاں تھیں ان کے, وہ نیکیوں کا ذکر لوگوں کے سامنے کرنا. کوئی اگر کسی چیز میں کمزور ہے اس کی اچھائیاں بیان کرو, بھیا تم یہ کام اچھا کر رہے, ہمت کرو, اس کے میں معاملے میں اللہ مدد کرتا ہے. دوسرا معاملہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے متعلق کئی بار آپ سنے ہوں گے کہ آپ پر زنا کی تہمت لگائی گئی تھی. اس میں منافقین کے ساتھ ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی ان کی باتوں میں آ کے وہ تہمت کو مان لیے اور لوگوں میں پھیلا دی, زبان چلی. اس میں ایک حضرت ابو بکر صدیق یعنی خود حضرت عائشہ کے رشتے دار جس کا نام تھا مصطح رضی اللہ عنہ صحابی, وہ بھی وہی الزام لگا دی. حضرت عائشہ کو بھی اس بات کی خبر ہی نہیں کہ مصطح بھی اس الزام لگانے میں آ گئے. جب اطلاع ملی حضرت عائشہ کو اس چیز کی, سیرت کی کتابیں پڑھ کر دیکھیے 1 مہینے تک رونے میں کیا خجل کا, 1 مہینہ ہر دن اس بات کو سوچ کے رونا کہ ام المومنین پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پہ, حضرت ابو بکر کی بیٹی پہ اتنی بڑی تہمت, دل کو اتنی تکلیف ہوئی. کیوں؟ زبان چل رہی تھی لوگوں کی, خالی زبان چل رہی تھی. حتیٰ کہ ایک دن مصطح جو ان کے رشتے دار ہیں, ان کی والدہ حضرت عائشہ سے ملنے آ کر حضرت مصطح کے بارے میں کہتے ہیں تہمت کس پہ لگی, حضرت عائشہ پہ. بھی معلوم نہیں ہے مصطح یہ کام کرے. جیسے مصطح کے گھر, حضرت عائشہ کے گھر میں داخلہ لی حضرت مصطح کے والدہ, ماں کی دعا, ماں کی بد دعا, حضرت عائشہ کے سامنے کہتے ہیں تباہی ہو مصطح کے لیے, ہلاکت ہے مصطح کے لیے. ماں بول رہی حضرت عائشہ کے سامنے. اگر کوئی اپنے بارے میں برا, انہیں ایسا کرا برباد ہو جائے, فلاں کیا ہوا بھائی, کیا کرا انہیں, بولتے کیا بولی, ایسا کیا کر دیا بھائی, اتنے بڑے بڑے باتیں بول رہے ہیں اس کو, ایسا کیا کر دیا. حضرت عائشہ کا وہی اصول ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے. جیسے مصطح کی والدہ کہہ رہی تھی ہلاکت تباہی ہے مصطح کے لیے, وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ پہ تہمت لگاتا ہے. حضرت عائشہ نے سن کر تعجب نہیں کیا کہ مصطح بھی ایسا, بولتے نہیں. حضرت عائشہ نے کیا اماں جان کیوں کہہ رہی ہے ایسا, ارے مصطح تو وہ ہے جو جنگ بدر میں شامل تھا نا, ارے اتنی بڑی نیکی ہے اس کی, اتنی بڑی نیکی ہے, جس گناہ کی وجہ سے تم اس کے اوپر ہلاکت تباہی کی بات کہہ رہی ہو. ارے بدر کے اندر جو شامل ہوئے اگلے پچھلے سب معاف ہے ان کے, کیوں پریشان ہو رہے. کس چیز کا ذکر آ رہا تھا, برائیوں کا. اصول کیا ہے, ان کی نیکیوں کو بھی ان کے سامنے رکھنا.
تاکہ سامنے والے کو ہمت آنا، حوصلہ ہونا، انہیں کی جو رب کی توفیق سے کی آگے بھی برائیوں سے بچ سکتے، حوصلہ ہونا۔ گناہ کسی سے بھی ہوتا، اور یہ جو گناہ حضرت مصع کیے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی اونچی آواز میں بات کرنے کی ضرورت کہ عمر کا خوف ہے تمہارے اندر سے آواز آئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اخلاق کے ساتھ ہم سے گفتگو کرتے ہیں، تمہارے جیسے سخت مزاج نہیں، مطلب ذرا اسٹرکٹ سخت مزاج۔ تو عمر کوئی بد اخلاقی نہیں تھی آپ کا، جیسے عورتیں کیا کریں، تمہارے جیسے سختی نہیں ہے، ان کا اسٹرکٹ نہیں ہے، برداشت کرتے، وہ رحمت ہے کہ سنتے۔ جیسے ادھر آپ کی کچھ کمزوری بیان کرے عورتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے کس کی بات کر رہے ہو، یہ عمر کی، اس میں سخت مزاجی ہے۔ ارے جس گلی سے یہ گزر جاتا ہے اس گلی سے شیطان اپنے راستے کو بدل لیتا ہے۔ نہ کمزوری بیان نہیں ہوا، کیا بیان ہوئی؟ نیکی۔ مایوس نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاموش ہو جاتے وہاں تو حضرت عمر کے لیے حدیث بن جاتی تھی۔ نبی کی خاموشی، کوئی بات دیکھ کر، کوئی بات سن کر خاموش ہو جانا حدیث کا لیول ہے، حدیث تقریری بن جاتی ہو۔ آپ فوری وہاں پر آواز بلند کر کے کہا، اس کی نیکی تو یہ ہے، اندازہ لگاؤ، شیطان دیکھ کے ڈر کے اس سے بھاگتا ہے، وہ درجے کا نیک آدمی۔ تو کسی کی نیکیوں کو بیان کرنا، کسی کی نیکیوں کو سمجھنا، ان کی کمزوریاں جب علم میں آتی، ظاہر بات ہے بیوی میں کئی کمزوریاں ہوں گی، شوہر میں کئی کمزوریاں ہوں گی، لیکن وہ نیکیاں، وہ سلوک ہوا، ان کو نظر میں رکھو، کیونکہ اللہ عز و جل نیکیوں پہ فیصلہ کرے گا۔ وہ نیکیوں کی وجہ سے اللہ گناہوں کو مٹا دے گا، نیکیاں مٹا دیتی ہیں۔ تو ہمت، حوصلہ، انکریجمنٹ، جذبات، دین پہ ثابت قدمی، یہ سب چیزیں ضروری ہیں زبان صحیح چلانا۔ کیونکہ ہمارے خلاف جب کوئی زبان چلاتا تو ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں، کیوں؟ اس کی زبان کا اثر ہو رہا، ہماری زبان کا اثر دوسرے پہ نہ ہوتا پھر۔ تو یہی ہے کبائر اخلاقیات میں 23 میں سے خالی ایک، کسی بھی مسلمان کے خلاف اسے بے عزت کرنے، چاہے گناہوں میں، چاہے دنیاوی معاملات میں کسی قسم کے نقصان میں، یا کوئی اس کے اندر کسی قسم کی کمزوری ہے اس بنا پر کسی کو مایوس کر دینا، اپنی زبان سے بے عزت کر دینا، بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے درجہ یہ ہے کہ جیسے سود سے محبت کرنے والے کا اعلیٰ درجہ ہے، ویسے بے عزتی کرنے والے کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان ویسا ہی درجہ ہے جیسے سود کھانے والے اور سود سے محبت کرنے والے پہلے درجے والے آدمی کا۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، اخلاقیات ہی دین کا حصہ ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جیسے کچھ لوگ بولتے پہلے انسان بنو پھر مسلمان بنتے، غلط۔ کون سے دین کی بات ہے؟ یہ حدیث ہے انسانیت سے متعلق ہے، یہ آیت انسانیت سے متعلق ہے، اخلاقیات سے متعلق ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ انسانیت ہمارے دین کا حصہ ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ دین کا حصہ ہے، ویسے اخلاقیات، انسانیت یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ یہ اخلاقیات ہم غیر مسلموں سے بھی رکھنا ہے، یہ اخلاقیات مسلمانوں سے بھی رکھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔